أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ذوالنون کو یاد کرو جب وہ غضبناک ہو کر چل پڑے تو اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس آیت سے حضرت یونس بن متیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ قوم کے لوگوں نے آپ کی دعوت قبول نہ کی اور کفر پر قائم رہے تو آپ علیہ السلام غضبناک ہو کر ان کے علاقے سے تشریف لے گئے، اور آپ نے یہ گمان کیا کہ یہ ہجرت آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ اس کا سبب اللہ کی خاطر اس کے منکروں کے ساتھ بغض تھا، اور ایک عرصہ دراز تک آپ علیہ السلام توحید کی تبلیغ بھی فرما چکے تھے، لیکن اس کے سبب آپ نے اپنی ہجرت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، جہاں دریا کی گہرائی، رات کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی تھی۔ ان اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اس طرح دعا کی: اے میرے رب، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بے جا ہوا کہ میں اپنی قوم سے تیری اجازت پانے سے پہلے جدا ہو گیا۔ اہم بات حدیث پاک میں ہے، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جب دعا مانگی تو یہ کلمات کہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے تو اللہ عز و جل اسے قبول فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، جو مسلمان اپنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ دعا مانگے، پھر وہ اس مرض میں فوت ہو جائے تو اسے شہید کا اجر دیا جائے گا، اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ بخشے جا چکے ہوں گے۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔
تفسیر تعلیم القرآن فرمایا تو ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی پکار سن لی اور اسے تنہائی اور وحشت کے غم سے نجات بخشی، اور مچھلی کو حکم دیا تو اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر پہنچا دیا۔ اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات دیتے ہیں جب وہ ہم سے فریاد کریں اور دعا کریں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور زکریا کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے رب مجھے بے اولاد نہ چھوڑ بلکہ وارث عطا فرما، اور اگر تو مجھے وارث نہ دے تو بھی کچھ غم نہیں، کیونکہ تو سب سے بہتر وارث ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق کے فنا ہونے کے بعد باقی رہنے والا ہے۔ اہم بات، دین کی خدمت کی نیت سے بیٹے کی دعا کرنا سنت نبی ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا، اور اس کے لیے اس کی بیوی کو قابل بنا دیا۔ بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں بڑی رغبت سے اور بڑے ڈر سے پکارتے تھے، اور ہمارے حضور دل سے جھکنے والے تھے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں سعادت مند فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے آپ کی زوجہ کا بانجھ پن ختم کر کے اسے اولاد پیدا کرنے کے قابل بنا دیا۔ جن انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہوا ان کی دعائیں اس وجہ سے قبول ہوئیں کہ وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں بڑی رغبت سے اور بڑے ڈر سے پکارتے تھے، اور ہمارے حضور دل سے جھکنے والے تھے۔ اہم بات، جو شخص ایسا ہونا چاہے کہ اس کی ہر دعا مقبول ہو، اسے چاہیے کہ یہ 3 کام کرے۔ نمبر 1، نیک کام کرنے میں دیر نہ لگائے۔ نمبر 2، خدا سے رحمت کی امید اور اس کے خوف کے درمیان رہتے ہوئے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے۔ نمبر 3، بارگاہ الہی میں عاجزی و انکساری کا اظہار کرے۔ صدق اللہ